الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا معه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور میدان عرضه الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین السید العربی المکی المدنی القرشی التہامی المصطفى الامجد محمود الاحمد آنی ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیک صدیقۃ الکبریٰ اشرف النساء العالمین وسیدۃ النساء العالمین ام ابیہا فاطمۃ الزہراء صلوات علیہ اللہ. السلام علی الامیر المؤمنین یعصوب الدین علی بن ابی طالب اولادہ المعصومین وصحبہ المنتجبین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الآن الی قیام یوم الدین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی. صلوات پڑھ لیجیے. تمام مومنین حاضرین کی خدمت میں سلام ہدیہ کرتا ہوں. تحفہ علی علیہ السلام مدد. آپ تمام سوگواران باب شرف باب بیت الشرف خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. ایام مخدومہ کونین ہیں، عذرا بی بی کے ایام ہیں، اس پاک ہستی کے ایام ہیں جس کے حوالے سے ایک مملکت کا سربراہ سید بھی، آیت اللہ بھی، مجتہد بھی، شعائر اسلام کو سمجھنے والا، خدا کی کتاب سے استنباط کرنے والا، منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہے میں اپنے ملک کے لیے پورے سال کا رزق ایام فاطمیہ سے لیتا ہوں. جملہ بڑا تھا، آپ نے توجہ نہیں کی. بس بات کا آغاز پاک بی بی کے ذکر سے کہ ایسی بزرگ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں کلام کرنا. نوجوانوں نے، برادران نے، مجھے سید حسن عباس رضوی نے فون کیا کہ مجالس کا ہم انعقاد کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک مجلس میں آپ نے خدمت کرنی ہے، ڈیوٹی دینی ہے. میں نے کہا خوش قسمتی جناب سیدہ کے نام کی محفل ہو، مجلس ہو، جس کا سب سے پہلا تذکرہ. توجہ کیجیے گا، میں ابھی چونکہ وقت میں آیا بھی لیٹ، میں معذرت چاہتا ہوں، میں قصداً لیٹ نہیں ہو سکا، لیکن کچھ وجہ میں کچھ
تو وہ اس وجہ سے. دوسرا یہ کہ وہ ہستی ہے جن کا سب سے پہلا تذکرہ اس مقام پہ ہوا جو مقام خدا نے یا اپنے لیے مختص کیا ہوا ہے. توجہ کیجیے گا. میں جناب سیدہ کے فضائل کے باب میں علماء سے سنا ہے, ہم طالب علم ہیں, مبہم ہے یہ مقام, پردہ ہے اس مقام. ہماری عقل اتنی بلند نہیں ہے, لہذا اپنے ذہن کو بلند کیجیے, اپنی فکر کو بلند کیجیے اور مورد سمجھیے. جو بات کروں, طالب علم ہوں, بزرگوں سے دعا لے رہا ہوں, اپنے ہم عمر اپنے سے چھوٹوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو بات کروں خود کو اس تک پہنچائیے گا, کیونکہ کھول کھول کر اس باب میں بیان کرنا ادب کے تقاضوں میں نہیں ہے. بات تو سب کرتے ہیں, خیرات دروازے سیدہ سے وہ لے کر جاتا ہے جو با ادب ہوتا ہے. ایسے جاگیے نا, تھوڑا جاگیے. دیکھیں علی علیہ السلام کے باب میں میرے علی کا کچھ جسم ہلنے لگے ہیں, عجیب سی بات ہے. ولایت علی کا اثر ہے. فضائل علی مدینہ میں مردہ کو بولنے پر مجبور کرتے ہیں. یاد رکھیے, فضائل علی ابن ابی طالب تحت الثری سے لے کے اس مقام او ادنا قابہ قوسین کا وہ مقام جہاں پہ خدا کی خدائی ہے, علی کے فضائل ختم نہیں ہوتے, مگر علی کے فضائل کو بیان کرنے والی سب سے بڑی مبلغہ مفسرہ کا نام فاطمہ زہرا ہے. میرا جملہ امام سے خیرات لے کے آپ کو کہہ رہا ہوں, جس کی زبان کی صداقت پر علی کی فضیلت کا راج ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جو ولایت امیر کی سب سے پہلی محافظہ ہو, مبلغہ ہو, فاضلہ ہو, وہ جناب سیدہ. حضرت میں چند, چونکہ میں آپ کے شہر کا ہوں, مجھے پتا ہے علماء کو ہم سنتے رہتے ہیں, ذاکرین کو سنتے رہتے ہیں. جیسے ہی وقت ختم ہوگا مجھے کوئی بزرگ اشارہ کر دے گا, میں انشاءاللہ مصائب کے باب میں داخل ہو جاؤں گا. آپ راضی ہیں؟ جناب سیدہ کا ذکر ہونا چاہیے, چونکہ علم ہے مجھے کہ علماء یہاں کیا پڑھتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں. بس میں اپنی طالب علمانہ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, جو ہم نے کتابوں سے پڑھا, علماء سے سنا اور تحقیق کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں. کیونکہ اس باب میں چونکہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ادب کا باب ہے, سنی سنائی بھی نہیں چلے. توجہ کیجیے گا, الفاظ کا لطف لیجیے گا. اس باب میں سنی سنائی نہیں چلتی, وہی چلتی ہے یا نبی نے کہا ہو یا علی نے کہا یا علی کے 11 بیٹوں نے کہا. کیونکہ سیدہ کی معرفت آپ کو ملے گی تو 12 اماموں سے ملے گی یا نبی کی زبان سے ملے گی. میں کیا کہوں, جناب سیدہ کا مقام سنو, صرف 12 امام, رسالت کی زبان نہیں, سارے 13 معصوم, 14ویں معصوم جناب سیدہ, 13 معصوم جس بارگاہ کے آگے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کہیں ہماری دادی کے فضائل ہم سے بہتر خدا جانتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر دیں. ابھی تمہید ہے, فضائل میں نے بیان نہیں کی. جو فضائل ہم تک پہنچے ہیں یہ فضائل کا مقدمہ ہے. جناب سیدہ وہ ہستی ہے جنہیں خاتون قیامت کہا گیا ہے. توجہ ہے آپ کی, سن رہے ہیں نا, توجہ ہے, مجھے داد بھی توجہ چاہیے آپ کی, توجہ کیجئے گا. انشاءاللہ ہم اس مجلس سے اللہ کے حکم سے اپنا رزق لے کر جائیں گے, اپنے لیے رحمتیں لے کر جائیں گے, جھولیاں بھر کے لے کر جائیں گے. اس کا ذکر ہو رہا ہے
جو تھکے ہارے ہوئے علی کو شام کو رزق دیتی تھی. توجہ کرو توجہ کرو. جو دنیا میں رزق بانٹ کر, توجہ کرو, نبی نے کہا انا قاسم. جب دنیا میں ایک شخص نے مدینے میں کہا یا علی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بانٹ آیا ہوں رزق. وقت نہیں میں مکمل حدیثیں بیان کروں, مجھے جناب سیدہ پہ بولنا ہے. بانٹ آیا ہوں, اور کہا شش جہات میں بانٹ آیا ہوں. شش جہات آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے, یہ تو بتاؤ سب کو دے آئے ہو. کہا دے آیا ہوں, اللہ کے حکم سے دے آیا ہوں, اس ہاتھ سے دے آیا ہوں جسے نبی نے اپنی وما ینطق زبان سے ید اللہ کا. بچوں کیجئے گا, کہاں بانٹ آئے ہو, اسے بھی دے آئے ہو. کہاں اسے بھی دے آیا ہوں جسے تو نے صبح سے اپنی مٹھی میں قید کیا ہوا. توجہ کیجئے گا, وہ جو پرندہ وہ جو چرے ہو جا, سنیے گا جب اس شخص نے مٹھی کھولی اس جنس کی زبان میں کنکر تھا. دیکھ کر کہتا علی معجزے کرتا ہے. کہا معجزے نہیں کرتا, اپنی خدمت انجام دے رہا ہوں. خدا نے میرے ذمہ لگایا, وہ میں جن و انس کا امام ہوں. وہ علی جب گھر آتے جناب سیدہ کی خدمت میں, پیغمبر کی بیٹی سلام اللہ علیہ, کھانا دیجیے بلا تشبیہ, امیر کے الفاظ ہیں. وہ بی بی, مصائب کا باب نہیں فضائل کا باب, وہ بی بی جس کی چکی سے جو دانے باہر گرتے تھے نظام کائنات ان پہ چلتا تھا. اہل معرفت بیٹھے, یہ کیسے اور کیوں کا مقام نہیں ہے, اہل معرفت ہیں. عرفان کا جملہ کہہ رہا ہوں, جس کی چکی سے جو دانے باہر گرتے تھے وہ دنیا کا رزق ہوتا تھا, اور جو دانے پستے تھے وہ علی حسن حسین زینب کا رزق ہو. جناب سلمہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زوجہ خادمہ اسماء بنت عبیس خادمہ تھی, اور یہ آخری خاتون ہے جو جناب سیدہ سے ملاقات کی. آپ کتابیں پڑھیں. کون؟ اسماء بنت عبیس. اسماء بنت عبیس کون ہے؟ ذو الہجرتین, جس نے سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی جانب کی اور شادی کی ان کے ساتھ. یہ جناب سیدہ کی کنیزیں ہیں. آپ سے فضہ ہضم نہیں ہو رہی. دنیا سے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کا تعارف حلق میں پھنسا ہے. حبش کی ملکہ بادشاہی چھوڑ کر جناب سیدہ کی کنیزی میں آ گئی. دنیا نے کہا بادشاہی چھوڑ کر کنیزی کر رہی ہو, کہا وہ بادشاہی نہیں, یہ بادشاہی. جناب سیدہ کی میں کیا کروں, آ رہا ہے تو میں آپ کی خدمت میں. مشکل ہے جناب سیدہ کے باب میں بولنا. میں 2-3 حدیثیں لکھ کے لایا ہوں, آپ کی نصیب میں ہوا تو میں بیان کروں گا, میرے نصیب میں ہوا پڑھنا تو میں بیان کروں گا. لیکن اب بات آ رہی ہے تو سنیے گا. وہ بی بی ہے جس نے بعد وفات سال ہا سال قرآن کی آیتوں میں کلام کیا ہے. انہیں کہتے ہیں فضہ. فضہ یعنی چاندی بنانے والا. یہ ایک کنیز ہے. دنیا کہتی ہے کیسے؟ سنیے گا. اسماء بنت عبیس دوسری کنیز ہے. ہجرت کی, حبشہ چلی گئی, حضرت جعفر طیار سے شادی کی, واپس آئی. سنیے گا حضرت شہید ہو گئے جعفر طیار. دوسری شادی کی, اسلام کی بڑی شخصیت ہے. تاریخ پڑھ رہا ہوں, شیعہ سنی تاریخ پڑھ رہا ہوں, اور یہ ایسی خاتون ہے کہ اگر مدینے میں نبی کی مسجد میں یا نبی سے کلام کرتی تو دنیا چپ ہو جاتی.
خواتین کا ذکر ہو رہا ہے. خادمہ کو سنو گے تو مالکن سمجھ آئے گی نا، ورنہ اسی طرح دیوانوں کی طرح پھرتے رہو گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے. سنیے، صحابیہ رسول ہیں، خادمہ بطول ہیں. پہلے بزرگ کی خاصگاری کی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اسلام کی بڑی شخصیت ہے اور انہیں پہلا بھی کہا جاتا ہے. ان کی زوجیت میں چلی گئی. دوسری شادی کرنے کے بعد مدینہ میں موجود ہیں. جب مدینہ کی عورتوں نے نبی سے کوئی سوال کرنا ہوتا، حضرت اسما بنت اویس کو سفارشی ٹھہراتا اور آپ جاتی اور جا کے نبی سے معروضات پیش کرتی. اور ایک وہ واقعہ ہے جس میں کہا گیا حضرت اسما سے کہ پوچھئے کہ اسلام میں خواتین کے بڑے حقوق، مردوں کو بڑی فوقیت ہے، ہمارے عورتوں کا کچھ نہیں. کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ بیان کروں. حضرت اسما بنت اویس اپنے شوہر نامدار کے ساتھ بیٹھی. کون سے شوہر؟ دوسرے شوہر پہلے شہید ہو گئے اور دوسرے شوہر اسلام کی بڑی شخصیت ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. اور کہنے لگی دیکھو خدا نے مجھے کتنا مقام دیا ہے. توجہ ہے آپ کی، میں اسلام کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. تجدید بخاری کتاب کا نام ہے. اب سکون سے سنیں گے مجھے، اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے. توجہ ہے آپ برادران، جزاک اللہ. یہی توجہ چاہیے مجھے. بسم اللہ. دیکھو خدا نے مجھے کتنی فضیلت دی کہ تم سے بھی زیادہ افضل ہوں. بزرگ تھے. اسما کیا کہہ رہی ہوں، میں شوہر ہوں. سوچا کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی خاوند سے زیادہ افضل. ہاں ہاں میں افضل ہوں، میں نے 2 ہجرتیں کی ہیں. وہ کہنے لگے میں نے نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے، تو کیسے افضل ہو سکتی ہے. کہا میرا شوہر جعفر طیار تھا. توجہ کیجیے. اور ہم وہ ہیں جنہوں نے نبی کی آیت حبشہ میں جا کے سنائی ہے. ہم وہ نہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہوں. بزرگ میں فتح مکہ سے پہلے کی مسلمان. بڑا لمبا مکالمہ ہے، تجدید بخاری کتاب کا نام ہے. سنتے گئے، کہنے لگے اچھا اب تو فیصلہ نبی کریں. کہا دیکھو آپ نے کہہ دیا نا نبی کریں گے، میں اسما نہیں کہہ رہی تھی نبی کریں گے. اب اٹھو، اب فیصلہ نبی کریں گے. توجہ کیجیے گا. خادمہ ہے، بطول عذرا کی خادمہ ہے، کوئی عام غلام نہیں، سرداروں کی بیٹی ہے. اور سرداروں کی بیٹی ہو کر خادمہ بطول ہے. آئے تشریف فرما ہوئے. سنیے سادات، اپنی عظمت سنیے اور اپنا مقام اور اپنا منصب پہچانیں، اپنی ذمہ داری پہچانیں. جگہ جگہ جا کر یہ نہ کہیے کہ ہم سید ہیں. آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں آپ سید ہیں. میں معذرت کے ساتھ، میرا تو جسہ ہی نہیں کہ میں سادات کو کچھ کہہ سکوں، کیونکہ میرے شہر کی فضا ہے. آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں آپ سید ہیں. آپ کا عمل ایسا ہو، ذمہ داری ہے. آپ صادق آل محمد کی اولاد ہیں. آپ اس بی بی کی اولاد ہیں جس کا بھی تذکرہ ہونے لگا. اسما آئی ہے، مسجد میں نبی موجود ہے. روایت کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، روایت کہتی ہے دونوں نے نہیں کہا، نبی نے کہا آج تو دونوں اکٹھے آ گئے ہو. برداشت میں پڑھ سکتا وقت ہوتا مجھے جناب سیدہ کی بارگاہ میں جانا ہے. کہنے لگے آج دونوں اکٹھے آ گئے ہو. کہا یا رسول اللہ یہ شیخ کچھ کہہ رہے ہیں. بیٹھ گئے نبی کی بارگاہ میں، بیٹھ گئے نبی کی بارگاہ میں، نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گئے دونوں. حضرت نے کہا یا رسول اللہ آج عجیب بات ہوئی. ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سنیے گا. حضرت علامہ طالب جوہری نے بھی اسے نقل کیا. کہنے لگے آج عجیب بات ہوئی، یہ اسما نے مجھے کہا میں تم سے افضل ہوں. میں نے اسے بتایا میں اس سے افضل ہوں یا رسول اللہ. بھلا بیوی بھی شوہر سے زیادہ افضل ہو سکتی ہے یا رسول اللہ؟
چہرہ رسالت پہ مسکراہٹ آئی. سنیے گا. کہا اچھا پھر کیا فیصلہ ہوا؟ کہا فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا جو آپ کہیں گے، جو فیصلہ آپ کریں گے اسے یہ بھی قبول کرے گی، میں بھی قبول کروں گا. کہا دیکھو اگر فیصلہ مجھ تک لے آئے بہتر ہے کہ تم دونوں آپس میں میاں بیوی فیصلہ کر لو. اگر میں نے فیصلہ کیا دونوں کو ماننا پڑے گا. کہا بالکل. کہا اچھا فیصلہ فضیلت کا تو فضائل پہ ہوگا، تم اپنے فضائل سناؤ، یہ اپنے فضائل سنائیں. دونوں نے روایت پڑھی ہے، مجھے آگے جانا ہے. دونوں نے اپنے فضائل سنائے. فضائل سننے کے بعد دونوں نے چہرہ رسالت کی طرف دیکھا. وہ نبی جو اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان سے اللہ بھی نہیں کہتا. توجہ. اس نبی کے ہونٹ ہلے. کہا بزرگوار او میرے صحابی، تجھ سے اسما افضل ہے. مسجد میں ہو گیا، خاموش ہو گئی مسجد. اللہ کے نبی کی مسجد میں اسما مسکرانے لگی. کہا یا رسول اللہ دلیل چاہیے. اگر مجھ جیسا کوئی ذاکر ہوتا کہتا آمنا صدقنا. یا رسول اللہ آپ نے جو کہہ دیا سچ کہہ دیا، لیکن میرا ایمان کمزور ہے. ان کا ایمان بلند تھا، انہوں نے دلیل مانگی ہے. توجہ کیجیے. میرے الفاظ کی تجدید بخاری کی امام بخاری نے روایت کیا. کہا دلیل تو یا رسول اللہ دلیل بھی تو دیجئے. مجھے خدا نے آپ کا ہم سفر بنایا، دوست بنایا، جنگوں میں آپ کے ساتھ رہا. میں نے آپ کو کہیں نہیں چھوڑا. یا رسول اللہ پھر بھی مجھ سے افضل ہے. کہا سن قریب آ. اسما اس ہستی کا نام ہے. توجہ کیجئے گا. اسما اس ہستی کا نام ہے. مدینہ منورہ تھا. سن بزرگ سن. اب میں دیکھوں گا کہ ولایت علی کہاں کہاں موجود ہے، کس کس کے چہرے سے پھوٹے گا علی کی محبت کا نور. سنیے گا. کہا سن بزرگ، مدینہ منورہ تھا، 15 رمضان تھی، فاطمہ کا صحن تھا. خانہ فاطمہ میں میرے بیٹے حسن کی آمد تھی. اسما بنت عبیس اس کمرے میں موجود تھی جہاں میرا نواسا حسن آیا. اس کی فضیلت یہ ہے اس نے اس وقت فاطمہ کی مدد کی تھی. توجہ. یہ تجھ سے فضیلت کے باب میں اس لیے پڑی ہے کیونکہ یہ فاطمہ کی کنیز ہے، یہ حسن کی دائی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جو حسن کی دائی کی برابری نہ کر سکے وہ حسن کے باپ سے خصوصیت ہے جناب سیدہ کی. 2 طرح کے فضائل علماء نے لکھے. ایک مجموعی فضائل ہے کہ اگر پنجتن کا ذکر کرے جناب سیدہ کی فضیلت پھوٹتی ہے، اور اگر انفرادیت میں گفتگو کریں آپ کی فضیلت بلند ہے. میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا، حضرت ابو ذر غفاری علیہ السلام موجود ہیں اور رسول اللہ جناب سیدہ کے فضائل پڑھ رہے ہیں، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی احادیث روایت طویل ہے، کہیں کہیں چھوٹی ہے. آپ کو پڑھنے کا شوق ہو تو آپ گوگل بھی کریں تو آپ کو مل جائیں گی. روز ایک روایت پڑھیں ایام فاطمیہ میں، لکھیں آپ کے پاس آ جائے. ضروری ہے پڑھیں اور توسل کریں. صبح آفس جانے سے پہلے جناب سیدہ آج رزق میں مزید برکت دیجیے، آج چہرے پہ زیادہ نور دیجیے، آج میرے بچوں کو علم آل محمد دیجیے. مانگ ہی کوئی نہیں رہا. معاشرے میں دعا ختم ہوتی جا رہی ہے. بزرگان سنیے گا، کم ہوتی جا رہی ہے.
جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے دعا صرف دعا تک ہی رہے گی، مغز دعا. توجہ کیجئے، جناب سیدہ کی دعائیں، اماموں کی دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، خدا نے میری دختر سیدہ کو آدم کی خلقت کے 4000 سال پہلے خلق کیا. کتاب کا حوالہ میں دوں، توجہ ہے آپ. ہماری عشری روایات میں سے حضرت ابو ذر نے جو اگلا سوال کیا ہے، سنیے حضرت ابو ذر کا مقام دیکھیے اور حضرت ابو ذر کا سوال دیکھیے. یہ بھی سوچئے کہ نبی نے ابو ذر کو کیا کہا ہے. کہا ابو ذر، آسمان کے نیچے، اس سائبان کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں جس پہ اس آسمان نے سایہ کیا ہو اور وہ تجھ سے زیادہ سچا. آپ نبی کی زبان نے کہا، ابو ذر کے بارے میں کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ ابو ذر نے فضائل آل محمد بیان کرنے. حضرت ابو ذر نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے اگر 4000 سال پہلے خلق کیا تو جناب سیدہ کی غذا کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ابو ذر کی جانب دیکھ کر یقیناً آقا نے کہا ہوگا کیا سوال کیا ہے ابو ذر، جو میں چاہتا تھا تو وہی چاہ رہا ہے. کہا میری بیٹی کی غذا تسبیحات اربع تھی. یا رسول اللہ تسبیحات اربع تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جناب سیدہ یہ ملکوتی ذکر پڑھتی تھی اور عالم نور میں پروردگار کی تسبیح و تحلیل و تکبیر کرتی تھی. آپ کے علم میں ہے یہ ذکر کیا ہے؟ فضائل جناب سیدہ میں بولنا بڑا مشکل ہے اور سننا اس سے مشکل تھا. اب سنیے یہ تسبیحات اربع کیا ہیں. علماء کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کعبے کی 4 دیواریں ان 4 ذکروں پر کھڑی ہیں. کعبے کے 4 ستون جس کے ذکر کی برکت سے کھڑے ہو اسے علی کی زوجہ فاطمہ زہرا کہتے ہیں. یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا اعجاز. فرمایا میں عرش پہ تھا، جبرائیل امین مجھے دست سے پکڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور لے گئے مجھے جنت کے باغوں میں. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ملکوتی رزق پیش کیا ہے. سنیے روایت، رسول اللہ کہتے ہیں میں نے وہ رزق تناول فرمایا، نہ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا رزق کھایا. اللہ میں جب آیا خدا نے مجھے اس سے ایک معظمہ نور عطا فرمایا. ایسا نور کہ کبھی کبھی خدیجہ مجھ سے کہتی تھی ماں پریشان نہ ہو، تیرے شکم میں فاطمہ ہے. بعثت سے 5 سال پہلے جناب سیدہ دنیا میں تشریف لائی. ہجرت کے دوسرے سال 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی. 11 ہجری میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئی. ایک صحابی آیا، سنیں گے ایک روایت سنا دوں. یا علی امیر المؤمنین، جناب سیدہ کی شان میں کوئی جملہ کہو.
بڑے بڑے خطیب اور مقرر آپ سن چکے ہیں، سنیں گے کہا صحابی امیر المؤمنین ہے، علی علیہ السلام سے کس کا تعارف پوچھ رہے ہیں؟ جس کے باب میں جب بھی علی گفتگو کرتے بعد شہادت غمناک ہو جاتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ کہا کیا یاد کرا دیا تم نے؟ سیدہ امیر کا کلام سنی، کہا سیدہ فاطمہ وہ جنت کا پھول ہے جو دنیا میں آیا، مہکا اور چلا گیا، مگر آج تک دنیا اس کی خوشبو سے مہک رہی ہے۔ میرا کلام نہیں، امیر علیہ السلام کا کلام ہے۔ 18 سال رہی ہیں جناب سیدہ دنیا میں۔ بڑے مفسر نے کہا جو 18 سال تک دنیا میں مہکتی رہی ہو، اس کی فضیلت سے قیامت تک کا اہتمام کر دیا جائے، اسے فاطمہ زہرا ایسی فضیلت ہے جناب سیدہ۔ بہت مشکل ہے، کچھ صحابی ہیں جن سے جناب سیدہ نے کلام کیا، حضرت انس صحابی جو بعد میں دوسری جانب چلے گئے، حضرت خالد، حضرت طلحہ۔ دیکھیں مقدر جب اوج پہ جاتا ہے، لوگ جان بوجھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، جب اوج پہ آپ کا مقدر جاتا ہے تو کتنے قریب ہو جاتے ہیں عصمت سے۔ اسی لیے آپ بھی میں بھی اہل بیت کے قریب ہونے کے بعد ذمہ داری زیادہ رکھتے ہیں، یعنی پورے سراغ ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ کم از کم جناب سیدہ کا چاہنے والا، کم از کم اس کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے کہ اس کی دن کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو۔ آپ کو برا نہ لگے، الحمدللہ تمام نمازی میرے سامنے بیٹھے، اس شخص کو اہل بیت کا ذکر اور خدا کی تسبیح و تحلیل ہر وقت ہونی چاہیے۔ لیکن مجالس کا کام کیا ہے کہ ہم بار بار خود کو جا کر اس کسوٹی پر ملیں اور وہاں سے نور لے کر آئیں۔ یاد رکھیے، ہم نے علماء سے سنا، بزرگوں سے سنا، میری چوتھی نسل ہے اس ذکر میں، جب بھی مجلس سے اٹھو اور خود میں تبدیلی محسوس نہ کرو، سوچو کہ تم کہاں گئے تھے، فائدہ کیا ہوا ایام فاطمیہ میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں آئے ہو، اور اٹھ کر جاؤ اور ویسے کے ویسے، چاہے جس معرفت کی منزل پر بھی ہو، جناب سیدہ کا ذکر ایک منزل بڑھا دیتا ہے۔ بس میں ایک روایت آپ کی، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مفاخرہ آپ نے سنا ہے، یعنی جب مبارزہ ہو رہا ہو، دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہو، مباہلہ یعنی ایک دوسرے کے بارے میں، مفاخرہ یعنی دو لوگ آپس میں فخر کر رہے ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کروں جو آپ کے پہلے گوش گزار نہ ہو، کتابیں بھری پڑی ہیں، اور وہی باتیں اگر ہم آپ کو کریں، اس کے لیے دیگر علماء ہیں انشاءاللہ سنائیں گے۔ میں طالب علم آپ کو کتابوں سے، ایک مرتبہ جناب سیدہ کی ذات میں باواز بلند صلوات پڑھیں۔ کتاب کا نام ہے الفضائل، شہزان بن جبرائیل کمی، ہمارا ایک بہت بڑا آتھر ہے، مورخ۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں، بور تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں۔ جناب سیدہ کی شان میں ایک دو جملے سن لیجئے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ میں نے پہلے جناب امیر اور مولا حسین کے مفاخرے پڑھے، حدیث جن کی جو لوگ آتے رہے، بادشاہ آتے رہے، جی لوگ آتے رہے، آپ تمام سنتے رہے، آپ پیار دیتے رہے۔ سنیے گا آج میں اس کتاب سے آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں۔ کتاب مورد بتاتی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایک صحرا میں تشریف فرما ہے، اور راوی کہتا ہے کہ دونوں کھجور کھا رہے ہیں۔
توجہ ہے آپ کی؟ سنیں گے واقعہ کہ اچانک حضرت امیر المؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی آپ کے بابا جان مجھے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ کلام امیر سنیں گے, کلام سیدہ سنیں گے. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. توجہ ہے؟ سادات بیٹھے ہیں سارے. جناب سیدہ نے یہ بات سنی تھی. جناب امیر علیہ السلام کہا ہے میرے سرتاج کیا فرما رہے ہیں؟ کہاں سیدہ آپ کے بابا جان مجھے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, مجھ سے زیادہ الفت و محبت رکھتے ہیں. جناب سیدہ نے, اب میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اس بزرگ نے لکھا اور حضرت کمیل مہدوی صاحب نے ترجمہ کیا. پوری روایت بہت طویل ہے, میں صرف چند مفاخرے پیش کر کے آخری بات کروں گا انشاءاللہ کم وقت. کہنے لگے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جواباً کہا علی میں اس رسول کی بیٹی ہوں جو جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, میں اس کی لخت جگر ہوں. میرے سوا قرۂ عرض پہ اس کی کوئی بیٹی نہیں. بھلا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں؟ فرمایا سیدہ میں سچ کہہ رہا ہوں, رسول آپ سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں, مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. بڑی مشکل مقام. میں نے ابھی جو آپ کو پل صراط بتائی تھی نا, یہ روایت پل صراط ہے اور ہمیں آئمہ کے کلام کی روشنی میں سمجھنا ہے, موالی کی روشنی میں نہیں سمجھنا, مولا کی فضائل کی روشنی میں سمجھنا, اپنے ذہن نہیں لڑانے. سنیے گا آخر میں واقعہ بھی آیا. کہنے لگے ٹھیک ہے علی چلیے بابا جان کی خدمت میں جاتے ہیں, جو فیصلہ میرے بابا جان فرمائیں گے. دونوں ملکوتی نورانی شخصیات, خدا کا نور, مظہر نور کبریا, علی مرتضی اور بانو علی مرتضی چلے ہیں بارگاہ رسالت میں. اب میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں, حدیث میں نہیں ہے مگر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. جب بھی سیدہ بابا کی خدمت میں آتی یا بابا سیدہ کی خدمت میں آتے, حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے. ایسا ہی ہوا ہوگا. مکرم نبی مکرم کھڑے ہوئے ہوں گے, تعظیم کی ہوگی, بیٹھ گئے ہوں. بابا جان علی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ توجہ کیجیے, جب آپ کی بیٹی یا آپ سارے صاحب اولاد ہیں, آپ کی بیٹی آپ کے سامنے کہے کہ آپ اپنے داماد سے زیادہ محبت کرتے ہیں, توجہ کیجیے کیسا منظر ہے. جناب سیدہ پوچھ رہی ہیں, رسول اللہ سن رہے ہیں. بس ختم کر دی میں نے فضائل کا باب. آخری سن لیجیے آپ کی زحمتیں تمام. اور مولا علی یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں. کہا مجھ سے کہہ رہے تھے ابھی کہ آپ ان سے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ابھی نبی کچھ کہتے کہ جناب امیر نے کہا ہاں سیدہ آپ کے بابا جان اللہ کے رسول نبی مکرم مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ جملہ سنا اور روایت کہتی ہے امیر المؤمنین نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع. کوئی نہیں بولا, تینوں عصمت و طہارت کی منزلیں اور اعلیٰ مقامات موجود ہیں کہ امیر کے ہونٹ ہلے. میں یہاں پہ سنا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں غلطی نہ ہو. کہنے لگی
جناب سیدہ سے امیر کے ہونٹ ہلے اور کہنے لگے کہ سیدہ بابا مجھے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اس لیے کہ میں فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیں فخر کرنے والی ماں ہے، جس پہ علی فخر کرے اسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں، جس کی ذات میں تقوی الہی اس طرح مضمر ہے کہ دوسری کسی خاتون کی ذات میں نہیں۔ ابھی علی کا کلام ختم ہوا تھا کہ جناب سیدہ کا جواب آیا، تو علی کیا ہوا؟ میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں۔ بڑا عجیب مکالمہ ہے، اور انسانی عقل کی علم کے سمندر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مدینۃ العلم سن رہا ہے، باب مدینۃ العلم بول رہا ہے، اور حجاب اللہ گفتگو کر رہی، فاطر السماوات والارضین گفتگو کر رہی ہے۔ آمیر علیہ السلام نے جملہ سنا، فرمایا اچھا آپ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں؟ میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں۔ کہ بس امیر علیہ السلام نے کہا میں صفا کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی نے جواب میں کیا کہا؟ اب میں تمہاری معرفت دیکھوں گا، تم کہاں پہنچے ہو؟ کہا میں صفا کا بیٹا ہوں، میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں۔ جب ہم صفا سے مروہ جاتے ہیں، بابر بھائی آپ زیارات پہ جاتے ہیں، سنیے گا زوار بھائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح۔ طویل روایت ہے کہ ہم پڑھتے ہیں صفا مروہ میں، کیا کہا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ علی کہہ رہا میں شعائر اللہ کا بیٹا ہوں۔ جواب میں جناب سیدہ نے کہا میں زیادہ فضیلت نہیں پڑھوں گا، طویل روایت ہے، جناب سیدہ نے کہا میں کعبہ قوسین او ادنا سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں۔ سنیے گا، میں پاکیزہ ماؤں کا بیٹا ہوں۔ جناب سیدہ نے عربی سنے تو آپ کو لطف آئے گا، کبھی موقع ہوا تو میں کتاب لاؤں گا۔ کہا میں پاکیزہ ماؤں کا بیٹا ہوں۔ کہا علی میں وہ ہوں جس کے اجداد میں کوئی غیر پاک ہے ہی نہیں۔ سنیے گا ایک جملہ اور اس کے بعد طویل روایت ہے، میں فضیلتیں بیان کروں، امیر نے درجنوں فضیلتیں بیان کی، جناب سیدہ جواب دیتی رہی۔ سنیے گا علی آگے بڑھے، کہا سیدہ سن میں وہ ہوں جس کا خادم جبرائیل ہے۔ جناب سیدہ نے کیا جواب دیا ہو؟ سنیے گا، یہ اہل علم کی نظر، اہل عرفان کی نظر ہے۔ جناب سیدہ نے کہا علی میں وہ ہوں جس سے خدمت میں راحیل ہے۔ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے نا، یہ وہ مقرب فرشتہ ہے جو کسی عام سے کلام نہیں کرتا، جس نے یا نبی سے کلام کیا ہے یا جناب سیدہ سے کلام۔ میرا خادم جبرائیل ہے، میرے خادموں میں راحیل ہے۔ سبحان اللہ۔ علی نے کہا فاطمہ میں وہ ہوں جس کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی ہے، میری ولادت اس مکان میں ہوئی ہے جس گھر کے جیسے فضائل پورے عالمین میں نہیں ملتے۔ جناب سیدہ نے پلٹ کر ایک جملہ کہا، تمہاری محبت دیکھوں گا۔ غالی تم ولادت کی بات کرتے ہو، میں فاطمہ وہ ہوں جس کا عقد عرش پہ بڑھایا گیا، اور عقد بڑھانے والا
روایت چلتی ہے اور بڑی طویل روایت ہے. ایک جملہ مجھے کہیں کہیں ملنگ نظر آ رہے ہیں, سنیے گا. مولا علی بلند ہوئے, کہا سیدہ میں طوفان نوح میں اس طوفان کو برپا کرنے والا ہوں. جناب سیدہ آگے بڑھی اور یہاں نہیں رکی, علی کے جواب کا مکمل جواب دیا. کہنے لگی تو طوفان نوح برپا کرنے والا ہے, میں فاطمہ وہ ہوں جو نوح کے طوفان کے مقابلے میں بند باندھنے والی. اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہا علی میں تو دور ہوں. توجہ, کوئی پہنچا کہ نہیں پہنچا مجھے بڑا دکھ ہوگا. جناب سیدہ نے کہا میں طوفان کا بند تھی, میں ہی دور پہ تھی. توجہ, میں اس سے زیادہ نہیں کھول سکتا. سیدہ نے کہا میں ہی دور پہ تھی. یہ اچانک روایت کہتی ہے یہ فضیلت بڑھتی گئی, شوہر بولتا گیا, زوجہ بولتی گئی, پاک اور ملکوتی کلام ظاہر ہونے لگا کہ اچانک رسول مکرم دونوں کے درمیان میں آ گئے. اللہ اکبر, کالی کملی والا نبی بیچ میں آ گیا. سیدہ کی جانب, علی کی جانب پشت کی, سیدہ کی جانب چہرہ کر کے کہا سنو سیدہ, علی میرا جانشین ہے, میرا خلیفہ ہے. علی وہ ہے جو میرا پرچم قیامت کے دن دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری لطف آ گیا. علی میرا جانشین ہے, علی میرا خلیفہ ہے, علی میرا لواء الحمد اس دن اٹھائے گا جو آسمانوں کی بلندی پر ہوگا. جناب سیدہ خاموش نہیں ہے. سنو, مالکن کی ذات پہ مجھے نعرہ سنانا. بی بی آگے بڑھی, کہا بابا جان نہیں کہا, ابا جان نہیں کہا یا رسول اللہ, عہدے سے, عہدہ رسالت سے آقا کو پکار کے کہا وہ کیا ہوا, وہ جو تیرا لواء الحمد اٹھائے گا میں اس کی بیٹی ہوں جس کو خدا نے خود آسمانوں پر اٹھایا. وہ پرچم اٹھائے گا اور میرے باپ کو خدا نے آسمانوں پر اٹھایا. اور پھر بی بی نے جواب میں کہا یا رسول اللہ, ابن عم کی سائیڈ بدلو. آسانی سے آپ کو سمجھا رہا ہے, اپنے چچا زاد کی طرفداری کر رہے ہیں آپ. اور پھر مکالمہ شروع ہو گیا, فضائل شروع ہیں کہ امیر علیہ السلام کے فضائل میں پھر رسالت بولی. سنیے, اللہ اکبر. رسالت نے کہا فاطمہ سیدہ علی سے مفاخرہ مت کرو. سنو سنو, فضیلت کا باب سنو, قوم شیعہ سنو, آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے ائمہ پر. کہا علی سے مفاخرہ مت کرو, علی دلیل برہان ہے, علی دلیل برہان ہے. روایت کے جملے ہیں برہان ہے. اور جناب سیدہ نے بابا سے کیا کہا, ہماری مجال نہیں, ہم اس باب میں بول سکے, ہم صرف نقل کر سکتے, خطابت یہاں نہیں چلتی. سنو, بی بی نے کہا علی آپ کا ابن عم دلیل برہان ہے اور میں وارث قرآن کی بیٹی ہوں, میں کل کا کل قرآن. سیدہ بتا رہی تھی کہ میں اپنی فضیلت قرآن سے بتا رہی ہوں. بس رسالت آئی اور کہا مفاخرہ ممکن نہیں ہے. جناب سیدہ عالمیہ آگے بڑھی اور کہا ہاں بابا جان, علی سے مفاخرہ ممکن نہیں ہے. روایت کے جملے, اگلا جملہ بہت عظیم ہے. کہتے ہیں بی بی آگے بڑھی. سنے یہ فضیلت کیسی ہے, اپنے ذہنوں کو پاک کیجئے تاکہ بی بی کا ذکر داخل ہو سکے.
آگے بڑھی، رسالت بیٹھی ہے. روایت کہتی ہے رسالت نے اماموں نے بتایا جب یہ مفاخرہ ہو رہا تھا 70,000 ملائکہ کو لے کر علی کے پیچھے جبرائیل کھڑے تھے. 70,000 ملائکہ کو لے کر سیدہ کے پیچھے راحیل کھڑے تھے. پتا چلا جس محفل میں علی اور سیدہ کے فضائل بلند ہو سننے والے فرشتے ہوتے ہیں، بولنے والی سیدہ ہوتی ہے. آگے بڑی سیدہ اور روایت کہتی ہے اس کے بعد کچھ فیصلہ نہ ہوا کیونکہ سیدہ نے ایک عمل کر دیا. اور جو روایت میں ہے میں آپ کو دے دوں گا. امام زمان علیہ السلام ہماری معرفت بلند کرے کہ ہم اس روایت سے کچھ اخذ کر سکیں. روایت کہتی ہے پاک بی بی آگے بڑھی، مسکراتے ہوئے علی کے ماتھے پر بوسہ لے لیا. اب جو پہنچ گئے ہیں جنہیں روایت کا نچوڑ مل گیا ہے، توجہ ہے آپ کی، رسالت نے سیدہ کو بھی چوما، علی کو بھی چوما. واقعی میرے سرتاج تیری بلندی کے کیا کہنے، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری رفعت کے کیا کہنے علی. اور وہ علی آئے، یہ بی بی کا عمل تھا، اور امیر آئے، بی بی بیمار ہیں، کہنے لگے اے دختر رسالت، ہر مریض کو بیماری میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. سنیے میں علماء کی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ کہا علی کچھ نہیں چاہیے. کہا نہیں بی بی بتائیے تو صحیح. کہا مجھے میرے بابا نے کہا تھا جب علی کے گھر میں چلی جاؤ شوہر سے فرمائشیں مت کرنا. عظمت دیکھیے بی بی، ہماری کتابوں میں لکھا. امیر نے کہا آپ کے بابا نے کہا میری خواہش ہے زہرا تو مجھ سے کوئی خواہش کرے. توجہ ہے آپ کی. بی بی نے کہا اچھا علی مجھے ایک انار چاہیے. روایت کی کتابوں میں بھی فضائل کا آخری جملہ میرے سینے میں اس وقت بی بی کے فضائل آ رہے ہیں لیکن وقت کم پڑ گیا ہے. علی نے اور کچھ نہیں کہا، گھر سے نکل گئے. روایت کہتی ہے امیر علیہ السلام، یہ وہ مہینہ تھا جب انار کی فصل یا انار جس درخت پہ نکلتا ہے وہ ختم ہونے. امیر پوچھتے رہے، سرگرداں رہے. ایک مقام پہ پہنچے، کہا شمعون کے پاس ہو سکتے ہیں. شمعون یہودی یاد ہے نا مدینہ کی جنہوں نے زیارت کی، ابھی بھی ہم ان کے باغ کی زیارت کر کے آئے. ان کے پاس ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پھلوں کو باہر سے بھی منگوایا. امیر علیہ السلام پہنچ، علی آپ ہمارے دروازے پہ. کہا مجھے انار چاہیے. آپ میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں دیکھیے بیوی کے لیے خواہشات، بچوں کی خواہشات پوری کرنا کیسا ہوتا ہے. اب امیر المؤمنین سیدہ کی خواہش پوری. کسی کتاب میں کوئی خواہش بیوی کی نہیں لکھی سوائے اس انار کی. اور آپ آگے سنیے گا کہ ہوا کیا ہے. شمعون کہا مولا پھل تو ختم ہو گئے. امیر علیہ السلام موجود ہیں. کہا شمعون دیکھ. اس سے آواز ہے شمعون کون ہے؟ کہا علی آئے. کہا کون علی؟ سیدہ کے شوہر آئے، نبی کے داماد آئے. کہا شمعون میں نے ایک انار چھپا کے رکھا ہے. سوچا تھا اسے بیچوں. انار لایا گیا، امیر کو دیا. کہا کتنا ہدیہ ہے؟ کہا 1 دینار. امیر المؤمنین نے روایت کہتی ہے 10 دینار نکالے شمعون کے ہاتھ پہ رکھے. 10 دینار نکالے شمعون کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا
یہ دے دو. کہا میں نے 1 دینار مانگا ہے. کہا نہیں، میں کریمہ اہل بیت کے لیے لے کر جا رہا ہوں. تیری بیوی نے یہ انار اس لیے رکھا تھا کہ جب مشکل وقت آئے گا تو اسے زیادہ پیسوں میں بیچے گی. تیری بیوی کے ذہن میں 10 دینار ہیں. علی نے انار کا میں فضائل پڑھنا. خدا آپ کو آباد رکھے، خدا آباد رکھے جس کے فضائل میں ایسا ماحول ہو. بڑی مقبول مجلس ہے، بڑے پاک جوانوں نے کی ہے. اپنی دادی کے لیے مجلس کی ہے. سنیے گا کیا ہے. یہ پہلی مجلس کا عالم ہے. خدا اس مجلس میں مزید روحانیت بخشے. بس سنیے گا، علی وہ انار لیتے ہیں. روایت کہتی ہے مدینہ کے خرابوں میں سے کوئی آواز نہیں آئی. علی نے دیکھا ایک معذور زمین پر لیٹا. علی بیٹھ گئے. کیوں بیماری کے عالم میں کرا رہا ہے؟ کہا میں اس کے شہر میں ہوں جو 2 جہانوں کو رزق دیتا ہے. تجھے پتا ہے اس کا جانشین علی ابن ابی طالب ہے. مجھے بھوک لگی ہے. علی نے کہا آؤ میں تمہیں رزق دے دوں. کہا نہیں ہل سکتا، بیمار ہوں، یہاں سے ہل نہیں سکتا. کہا میں تجھے شفا دے دوں. علی میرا دل چاہتا ہے میں انار کھا لوں. بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں آرام سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں. علی کیسی صراط پر ہے، وہاں فاطمہ نے انار مانگا ہے. اور روایت کہتی ہے بی بی نے مانگا نہیں، امیر نے زیادہ زور سے کہا تو کہا اگر ہو جائے تو لے آنا. سنیے عظمت سیدہ، سنیے گا. کہا انار کا دل ہے. امیر نے کیا کہا سنیے. مولا امیر علیہ السلام کا جو اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دیتے ہیں. آج ساری روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں مقصد اہل بیت سے پیش کی ہے. امیر علیہ السلام نے کہا تیرا دل انار کا ہے، میرے گھر میں بھی ایک بیمار ہے. پتہ نہیں کون بیمار ہے، اس کا بھی دل انار کے چاہتا ہے. بس میں اس انار کے 2 حصے کر دیتا ہوں. کیسا خوش قسمت بیمار تھا. 2 حصے کیے. کہا میرے ہاتھ شل ہیں. دونوں ہاتھوں سے علی انار توڑتے جاتے. روایت کہتی ہے ایک ایک دانے پہ ید اللہ کی شفا لگتی جاتی. اس مریض کے دہن میں جاتے جاتے روایت کہتی ہے اٹھ کے بیٹھ گیا ہے. کہا دنیا میں کیا جب سے پیدا ہوا ہوں اتنا لذیذ خوراک کھائی نہیں ہے. تو کون ہے؟ کہا مجھے چھوڑ میں کون ہوں اپنی خوراک کا. کہا اگر میں تجھ سے کچھ اور مانگوں؟ کہا مانگ، ہم دینے والے ہیں. کہا یہ جو بقیہ انار ہے یہ بھی مجھے دے دے. میں فضائل پڑھا، مجھے مسائل پڑھنے ہیں. سنیے گا کہا یہ جو انار بقیہ ہے یہ بھی مجھے دے دے. امیر نے ایک سردہ بھری. کہا فاطمہ میں اس کا نمائندہ ہوں جس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں ہے. علی نے باقی ماندہ انار بھی کھولا. رونے کی روایت نہیں ہے لیکن دل جا رہا ہے. انار چھیلتے گئے، دانے کھلاتے گئے. وہ شخص صحت مند ہو کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اس انار میں کچھ ہو نہ ہو تیرے ہاتھوں میں کوئی جادو ہے. وہ تو کون ہے؟ کہنے لگا جس نبی کا تو کہہ رہا تھا میں اسی نبی کا وصی ہوں. چادر لی، گھر آئے. روایت کہتی ہے بس اب میں دیکھوں گا. اللہ اکبر. معرفت سیدہ کتنی ہمیں نصیب ہوئی. بی بی اپنے چاہنے والوں کو معرفت عطا فرماؤ، رزق سخن و علم عطا فرماؤ. بی بی اللہ اے اللہ تجھے اس پاک بی بی کا واسطہ جو اس فرش پہ بیٹھا ہے، ہماری مخدرات بیٹھی ہیں، سب کو پاک رزق عطا فرماؤ. کہنے لگے جب علی داخل ہوئے روایت کہتی ہے گھر کی ڈیوٹی سے گھر کا صحن نظر آتا تھا. ایک مقام ایسا تھا وہ جری علی گھر کے دروازے سے داخل ہوا، ڈیوٹی میں کھڑے ہو کر ڈھونڈ رہا ہے فاطمہ صحن میں ہے یا کمرے میں. امیر علیہ السلام نے ان جھروکوں میں سے دیکھا
سیدہ عبادت کر رہی ہیں اور سیدہ کے سامنے ایک خوان پڑا ہوا ہے، وہ خوان اناروں سے بھرا ہوا ہے۔ علی علیہ السلام ذہن میں آئے، روایت کہتی ہے، کہتے ہیں نبی علی علیہ السلام کہتے ہیں سیدہ یہ کہاں سے آیا؟ کہا علی ابھی آپ گھر سے نکلے تھے، ایک دروازے پر دستک ہوئی، کوئی شخص آیا، کہنے لگا علی نے تیرے لیے انار بھیجے ہیں۔ او علی سجدے میں گر گیا، کہا واہ، کبھی عرش سے بچوں کے لیے کپڑے بھیجتا ہے، کبھی روٹیاں لے آتا ہے، آج کنیز کے لیے انار۔ بیمار فاطمہ کے لیے عرش سے انار آئے، کیسے ہوئی بیمار؟ اللہ اکبر، ہمت نہیں ہے میرے اندر، خدا آپ سب کو اس روزے کی زیارت کروائے۔ میں ابھی 3-4 دن پہلے وہ قبر دیکھ کے آیا ہوں کہ دل چاہتا ہے انسان دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا۔ اس کی قبر کا یہ حال ہے، جو فشار قبر میں آسانی کرے گا۔ آپ سنو میں مدینے سے آپ کو حال دے رہا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھو، اب بھی جاؤ، ہمیں کسی سے گلہ نہیں ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں 4 امام ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عباس ابن عبد المطلب ہیں، فاطمہ بنت اسد ہیں، اور نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، شاید فاطمہ کی قبر بھی وہی ہے، مگر دیواروں پر وہ لوگ جوتیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ غریبی کی انتہا تھی، آباد تھی تو عرش سے کھانے آ رہے تھے، یہاں 28 سفر کو بابا گئے ہیں دنیا سے۔ روایت کرتی ہے رسول خدا نے جناب امیر کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، جناب سیدہ بابا کے چہرے کی تلاوت کر رہی ہیں اور مولا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور رسالت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، رسالت کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ رو رہی ہیں کہ اچانک جناب امیر روایت کرتے ہیں سیدہ کے کان میں رسالت نے کچھ کہا، سیدہ کا رونا رک گیا۔ بعد میں صحابہ روایت کرتے ہیں کیا بات تھی؟ کہا جب بی بی کا گریہ بلند ہوا نا، تو بی بی وہ ہستی ہے جب گریہ کرے تو اللہ کے عرش کے فرشتے گریہ کرے۔ سیدہ نہ رو، مجھ سے میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو ملاقات کرے گی۔ بیٹی کو گلے سے لگایا، بی بی خاموش ہو گئی، رسالت دنیا سے چلی گئی ہے، اب فاطمہ زہرا کے ذمے ہے علی کی ولایت کا پیغام پہنچانا۔ روایت کرتی ہے بی بی مدینہ کی گلیوں میں ایک ایک دروازے پہ گئی، وہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی 18 ذی الحج کو تم من کنت مولا سن کے آئے تھے، علی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ سنو گے سیدہ کی بیماری کیا تھی؟ ایک ایک دروازے پہ پھری ہے، تھک ہار کے بیٹھ گئی ہے، تیسرا دن ہے۔ روایت کہتی ہے بی بی ایک دربار میں گئی، اللہ اکبر، بس میں مسائل بتا آپ کی قسمت، بس سر جھکا کے روئیے گا بی بی کے اس باب میں، بس عصمت کا مقام ہے، طہارت کا مقام ہے، پاکیزگی کا مقام ہے، گئی ہے، کس لیے گئی ہے؟ علماء کہتے ہیں حق مانگنے گئی ہے، اور بی بی گئی ہے حق مانگنے کے لیے، ہاتھ میں ایک تحریر ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، بی بی دربار میں گئی، کھڑی رہی ہے، گھنٹوں کھڑے ہونے کے بعد حضرت کو بتایا گیا رسالت کی بیٹی آئی ہے، اور مڑ کے کہتے ہیں اچھا فاطمہ تم کب آئی ہو؟ سیدہ نے کہا میرے قدموں میں ورم آ گیا۔
हक मांगने आए हैं। कहा नबियों की विरासत नहीं होती। बीबी ने कहा अगर नबियों की विरासत नहीं होती तो उस नबी का वारिस वो कैसे था, उस नबी का वारिस वो कैसे था। कहा फातिमा कोई गवाह लेकर आ। कहा मेरे बेटे हसन और हुसैन गवाह है। बच्चे आगे आए। रिवायत कहती है दोनों बच्चों ने सर पे अमामे पहने थे। बीबी पर्दे में खड़ी हुई थी। बच्चे पर्दे से निकल के उस तख्त नशीन के सामने आए। कहा हम गवाही देते हैं, हम सैयदा शबाब अहले जन्ना है, हम गवाही देते हैं ये बात हमारे बाबा ने, नाना ने हमारी माँ को दिया, मेरी माँ वारिसा है। सुनोगे सैयदा बीमार कैसे हुई। अब बच्चों की गवाही माँ के हक में सुनोगे। आप कोई तहरीर हो सैयदा, सुनिएगा आराम से रोइएगा बीबी की हसरत। मैं मसाइब में दाखिल नहीं हुआ। कहा कोई तहरीर हो। रिवायत कहती है जनाब सैयदा ने पर्दे के पीछे रिवायत को, इस तहरीर को पकड़ा हुआ था, थामा हुआ था, जिस तहरीर में रिसालत ने लिख कर दिया। अल्लाह अकबर, मुश्किल जुमला है मगर आज इमाम ज़मान का हुक्म है तमाम लोग हमारी मुसीबतें बयान करो। और उसकी मुसीबत जो जद्दा है, जो इमामों की दादी है, सुनेंगे। कहते हैं बीबी अपनी तहरीर नहीं देती थी, बीबी तहरीर नहीं देती थी। बीबी को इल्म था नबी का कोई बेटा नहीं था ना बेटी थी। और जिन्होंने बेटी के साथ ये जसारत की, अगर बेटा होता, एक शख्स ने जसारत की और वो तहरीर छीनी, छीन के पेश की। मेरा दिल जोर नहीं है तहरीर के साथ क्या हुआ, मगर उलमा लिखते हैं, बुजुर्ग उलमा लिखते हैं कि सैयदा पहली मर्तबा दरबार रिसालत में झुकी है। अल्लाह अकबर, खुदा जाने आप कहां पर हैं। सैयदा झुकी हैं और झुकते हुए उस तहरीर को इकट्ठा किया है और कहा बाबा मुझे दुख ये नहीं तेरी तहरीर फाड़ दी, मुझे दुख ये नहीं मुझे हक नहीं दिया। बाबा मुझे दुख ये है, ये कह रहे हैं मैं झूठ बोल रही, ये कह रहे हैं हसन झूठ बोल रहा, ये कह रहे हैं हुसैन झूठ। अजरकुमुल्लाह, वो सैयदा की गरीबी, ये कह रहे हैं हम झूठे हैं। आ गई सैयदा, रोती रहती है। मदीने से पैगाम आया, अली या दिन में रोए फातिमा या रात में रोए फातिमा। अली फातिमा के पास आते, फातिमा एक जुमला कहती, अली सुब्बत अलैया मसाइबन लो अन्नहार सुब्बत अलल अय्याम सुरना ले अलैया। अली मैं कैसे न रो, मुझ पर वो मसाइब गुजरे अगर दिनों पर पड़ते तारीख रातों में तब्दील। हाय सैयदा, हाय जनाब सैयदा, बस अली के दिफा में खड़ी रही कि कुछ लोग दरवाजे पर आग लेकर आ गए। रिवायत में लिखा है किसी का रिश्तेदार है, नाम है कुनफुज, किसी का चचाजाद भाई। सुनिएगा, मैं किताबों से पढ़ रहा हूं। कुनफुज से कहा गया अली से बैत लेकर आओ, किसी भी तरीके से अली को सैयदा के घर से निकालो। अली सैयदा के घर में है, हुजूर के हुक्म के मुताबिक जमउल कुरान कर रहे हैं, कुरान को जमा कर रहे हैं कि दरवाजे पर आग का शोर हुआ। कुनफुज मलऊन आया है, साथ में और भी आए हैं। अब रिवायत कहती है, शिया सुन्नी रिवायतें कहती है, सुनिएगा, तकरार हुई है, अली को निकालो, अली को निकालो। फातिमा ने कहा हो बारगाह रिसालत का अदब भूल गए, और तुम भूल गए नबी ने तुमसे कहा था, और जिस पे फातिमा गजबनाक हुई उस पे मैं गजबनाक होऊंगा। अरे
کہ کل تک محمد اس دروازے پر جھکتے تھے، آج تم آگ لے کر آ گئے. بس ظلم ہوا. میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا. ظلم ہوا. کسی نے آگ لگائی، کسی نے دھکا دیا ہے، دروازہ عصمت پر گرا ہے اور آواز آئی ہے. ماتم کر کے آواز آئی ہے، آواز آئی ہے. فاطمہ کی آواز آئی ہے، فضا میرا بیسا. ماتم کر کے رو. سیدہ کو پرسا دو، ہاتھ بند نہ کرو، کھولو، ماتم کرو. اماموں کی ماں اجڑ گئی ہے، اور زینب کی ماں اجڑ گئی ہے. میرا امام زمانہ آج بھی پردے میں جب ماں فاطمہ کا نام لیتا ہے، روایت کہتی امام زمانہ کہتے ہیں میرا ان 3 بیویوں پر سلام. ایک کو زندان شام کھا گیا، ایک کو بازار شام کھا گیا، اور میری دادی پر سلام. اور جس کو مدینہ کی گلیوں. بس آخری جملہ مجھے امام زمانہ کو پرسا دینا. سنیے گا آخری جملہ. مصائب نہیں پڑھتا، بس روک لو اسے، روک لو میرے بھائی کو، روک لو، خدا کا واسطہ ہے. بس جن و ملک و انس فاطمہ کی مصیبت نہیں سن سکتے. سنو گے فاطمہ جس کی مصیبت نہیں سن سکتی نا، اسے حسین ابن علی ہے. روایت کا کہ بی بی اپنے بیٹے کے مصائب نہیں سن سکتی. امام زمانہ دادی کے مصائب نہیں سن سکتا. میں مصائب نہیں پڑھتا. سنو، ہم ابھی مدینے میں تھے. مدینہ میں آپ تحفہ کھولیے، کتابیں کھولیے زیارت کی. سارے اماموں کی زیارتیں ہیں، نبی کی زیارت ہے. جب سب کی زیارت کر لینا، آئے گا زیارت فاطمہ زہرا. سنو گے روایت میں لکھا ہوا ہے، علماء کہتے ہیں اماموں نے کہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے فاطمہ کی قبر کہاں پر ہے. آئے اس سے بڑا مثال نہیں میرے پاس. ہمیں پتہ نہیں ہے. پہلی زیارت پڑھو روضہ رسول پہ، دوسری زیارت پڑھو جنت البقیع میں، تیسری زیارت پڑھو نبی کے منبر اور روضہ کے درمیان. ایک عالم نے کہا وجہ کیا ہے، فاطمہ کی قبر کیوں نہیں ملتی؟ جواب دیا علی نے فاطمہ دفنائی نہیں تھی، فاطمہ چھپائی تھی، اور اس کو چھپانا پڑا. جو بابا کر کر روتی تھی اس کو چھپانا پڑا. جو باپ کی سند دربار لے کر گئی تھی اس کو چھپانا پڑا. جو خدا کا حجاب بنے، جو حسین کو کربلا میں روتی رہے اور سکینہ کو شام کے زندان میں. السلام علیکم یا صدیق.